راہ جنوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں شبریز جب مہر کے گھر پہنچے گا اور مہر اسے بتائے گی کہ اب میری شادی ہو چکی ہے اور اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ روک دے گی، تو شبریز کافی زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو کر گھر واپس آ جائے گا۔ کچھ دن وہ سوگ میں ہی گزار دے گا، بالکل چپ لگ جائے گی۔ اس کی ماں باپ، اس کا بھائی بھابھی بلانے کی بہت کوشش کریں گے، لیکن وہ کسی سے ایک لفظ بھی نہیں بولے گا، نہ ہی اپنے روم سے نکلے گا، نہ ہی کچھ کھائے پیے گا۔ شبریز کی ماں تو کافی پریشان ہوگی اس کی حالت دیکھ کر، لیکن اس کے فادر کہیں گے کہ بھائی کچھ دن کا ڈپریشن ہے، ہماری اس لڑکی سے تو جان چھوٹی کم سے کم، اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا، فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ اس کے فادر کی خام خیالی ہے، کیونکہ شبریز جنون کی حد تک مہر کو چاہتا ہے، وہ کبھی بھی مہر کے بغیر زندگی کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو شبریز جب مہر کی شادی کا سوچ سوچ کر بالکل ہی عاجز آ جائے گا تو ایک دم سے اٹھے گا، ایکسرسائز کرے گا، خود کو دنیا میں واپس لانے کی پرزور کوشش کرے گا۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ یہ دنیا مجھے آرام سے مہر دینے والی ہے نہیں، اس لیے وہ مہر کو اس دنیا سے چھین کر دکھانا چاہتا ہے۔ تو وہ پہنچ جائے گا مہر کے سسرال اور اس کی ساس سے کہے گا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہیں تو اسے کہیں کہ میری مہر کو طلاق دے دے۔ اور جب شبریز کو عثمان ملے گا تو وہ عثمان سے بھی یہی کہے گا کہ آرام سے مہر کو طلاق دے دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ عثمان کہے گا کہ میں طلاق نہ دوں تو تم کیا کر لو گے؟ تو شبریز کہے گا اس کے بعد پھر تم خود ہی ذمہ دار ہوگے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ عثمان کو تو بہت تب چڑھے گی کہ ماموں جان نے زبردستی میری شادی اپنی بیٹی مہر سے کرائی اور اب یہ اس کا عاشق پہنچ گیا ہے زبردستی طلاق دلوانے کے لیے، کیا میری زندگی کوئی مذاق ہے؟ تو وہ پہنچ جائے گا مہر کے پیرنٹس کے گھر اور انہیں کہے گا کہ بھئی آپ کی بیٹی کا عاشق میری جان کے در پہ ہے اور کہتا ہے کہ میں مہر کو طلاق دے دوں، آپ خود ہی بتائیں کہ اب میں کیا کروں؟ مہر کے فادر کو بہت شدید غصہ آ جائے گا اور وہ غصے کے عالم میں مہر کے پاس پہنچ جائے گا اور اسے کہے گا کہ ایک ہی دفعہ اپنے باپ کو مار دو، اس کا گلا دبا دو، روز روز کے مرنے سے اور اس ذلت بھری زندگی سے تو یہی بہتر ہے۔ مہر کا تو رو رو کر برا حال ہوگا، کیونکہ اس بیچاری نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور پھر بھی اس کو پسنا پڑتا ہے۔ اس کا تو دل کرے گا کہ میں خود ہی مر جاؤں تو اس سارے عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ خیر جی، اب شبریز پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو ہے نہیں اور اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے مہر کو اپنا بنانا، تو وہ عثمان کو ہر طرح سے مینٹلی فزیکلی ٹارچر کرتا رہے گا۔ آخرکار عثمان تنگ ہی آ جائے گا اور اس کی ماں بھی کہے گی کہ دفع کرو اس لڑکی کو جس کی وجہ سے ہماری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، اور اپنے بھائی کے پاس جا کر کہے گی کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی تمہاری عزت کی لاج رکھیں، لیکن تمہاری بیٹی ہی تمہاری عزت نہیں بچانا چاہتی اور مجھے اپنے بیٹے کی زندگی بہت عزیز ہے، اس لیے ہم تو اب اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر مہر کے پیرنٹس تو بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ ویسے اگر مہر کے پیرنٹس پہلے ہی اس طرح کا جلد بازی کا فیصلہ نہ کرتے تو بہتر تھا، جب انہیں پتہ چل ہی چکا تھا کہ شبریز اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے تو کچھ عرصے ویٹ کر لینا چاہیے تھا۔ بہرحال زارا بہت خوش ہوگی کہ چلو جی، جان چھوٹی اس مہر سے اور اب میری اور عثمان کی شادی بہت آرام سے ہو سکے گی۔ تو دوستو بات تو وہی ہے کہ شبریز کے پیرنٹس تو کسی طور بھی مہر کو اپنے گھر کی بہو بنانے کو تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف الیانہ اور کاشان بھی ہیں جو مہر کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں اتنے سارے لوگ مہر کے خلاف ہیں وہاں پر شبریز کس طرح سے مہر کو اپنا بنائے گا، نہ صرف اپنا بنائے گا بلکہ اسے کیا خوش بھی رکھ سکے گا، کیا اس کی عزت بھی کروا سکے گا۔ تو یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آپ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔